بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، سورہ یاسین کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت 52 تک ہم کر چکے ہیں، آج 53 سے 61 تک ہوگی انشاءاللہ۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون۔ ابھی ہم سورہ یاسین کے 5ویں حصے میں ہی ہیں، جس میں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے ان آیات میں، پھر دوزخ کا ہے، اس کے بعد جنت کا بھی ذکر ہے۔ یہاں بات ابھی مزید قیامت کے بارے میں ہو رہی ہے کہ بس ایک ہی اونچی چیخ کی آواز ہوگی جب ایک دم سب کے سب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات دوبارہ کی جا رہی ہے، پہلے صورت میں آ چکا ہے آیت 32 میں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کو ہمارے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔ وہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ جس طرح پرانی قوموں کو لایا جائے گا تمہیں بھی لایا جائے گا۔ یہاں اب دو چیخوں کی بات ہے۔ ایک چیخ اونچی آواز وہ ہوتی ہے جس میں کوئی قوم برباد کر دی جاتی ہے۔ ایک اونچی آواز سور کی طرف اشارہ ہے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا بھی، اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر وہی جو تم کرتے رہے۔ یعنی اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جو جس نے کمایا اس کو وہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ عمل کی بات کر رہا ہے، یعنی وہ باتیں جو تم نے نیت کے ساتھ کی۔ نیت اور کام دونوں مل کر عمل بنتا ہے۔ اگر نیت کے بغیر کوئی عمل ہو تو اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا چلنا فعل ہے، آپ نیت کر کے تو اگلا قدم نہیں اٹھاتے، آٹومیٹیکلی اٹھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں، یہ عمل ہے۔ میرا بھی سانس لینا فعل ہے، جو میں بول رہی ہوں تو سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں، اس کو عمل کہیں گے۔ قرآن میں دو طرح کے کاموں کا ذکر ہے، ایک فعل اور عمل۔ تو کے بارے میں قرآن میں کہا جاتا ہے کہ یعملون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، یعنی فعل کو لکھا جا رہا ہے، جو بھی کام آپ کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے جو اعمال ہوں گے وہ نیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کسی نے نماز پڑھی ہے تو دھیان سے نماز پڑھی، یا دکھاوے کی نماز پڑھی، کسی کے زور میں آ کر نماز پڑھی۔ اب وہاں فعل تو لکھا ہے، فرشتے نے جو دیکھا لکھ دیا، لیکن اس فعل کی حیثیت کیا تھی؟ اس کی حیثیت تو اسی وقت ہوگی جب اس کی نیت سامنے آئے گی۔ فعل کا کوئی وزن نہیں ہوگا جب وہ عمل کے طور پر آئے گا، تبھی وزن ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے تمہارے اعمال کی طرف اور اسے دھواں بنا کے چھوڑ دیں گے، اسکیٹرڈ ڈسٹ۔ کیوں وہ افعال تو تھے لیکن ان کی نیت خراب تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا تو سوچے گا کافی کلیکشن ہو گئی ہے، میں نے کافی حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، بڑا پیسہ لوگوں کو دیا ہے۔ اور جب اپنے اعمال کو وہاں دیکھے گا تو دیکھے گا واہ، میرے تو سارے کے سارے حج اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، گڈ۔ آگے پہنچے تو وہ تمام اعمال دھواں بن کے غائب، کیونکہ اس کی نیت اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اور اب یہاں اصحاب جنت کی بات ہو رہی ہے کہ آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اصحاب کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑے سے ورڈز آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جس سے آپ کی دلی بات کر سکیں۔ صدیق وہ ہوتا ہے جسے آپ کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ حمیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آپ ایک تڑپ سی پیدا ہو اس سے ملنے کی، آپ کو بخار ہو جائے۔ رفیق کہتے ہیں، یہ مرفق سے نکلا ہے، نرم تکیہ، یعنی ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ سکون محسوس کرتے ہو۔ اور صاحب ایسے شخص کو کہتے ہیں جس سے آپ کی ہر طرح کی بنتی ہو، یہ پرسنالٹی آپ سے میچ کرتی ہے، اس کے مزاج آپ کو پسند ہے، اس کا مذاق آپ کو پسند ہے، اس کو صاحب کہتے ہیں۔ ہمیں اصحاب جب کہا تو اس کا مطلب ہے ہم جنت کے لیے فٹ ہیں، جنت ہمارے لیے فٹ ہے۔ اسی طرح اصحاب النار ہیں، یعنی وہ لوگ جو دوزخ کے لیے فٹ ہوں گے۔ صاحب اس کو بھی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ لمبا عرصہ گزارے، وہ آپ کا صاحب بن جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ آپ نے یہاں یعنی جنت میں لمبا عرصہ گزارنا ہے۔ اللہ اہل جنت کے مشاغل کی ایک سمجھے اسکیچ کھینچ رہا ہے۔ یہاں اگلی جنت کا ذکر ہے کہ یہاں لوگ مشغل میں ہوں گے، اس کا مطلب بہت مصروف ہوں گے۔ اکثر ذہن میں سوال آتا ہے کہ جنت میں بوریت نہیں ہو جائے گی کچھ عرصے بعد؟ کھانا بھی خود آ رہا ہے، ہر چیز خود آ رہی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں کرنا پڑا۔ قرآن کہتا ہے وہاں شغل ہے، یعنی دعوت ہے، اس کے بعد ایک اور پارٹی چل رہی ہوگی، اس کے بعد کسی اور سے ملاقات، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ آپ بہت مصروف وقت وہاں گزارنے والے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں ہر ہفتے دعوت ہو تو انسان تنگ آ جاتا ہے، وہی بریانی وہی کباب کھا کھا کے بوریت ہو جاتی ہے۔ وہاں جو کھانا ہوگا اس کی ہر بائٹ ایک الگ مزہ دے گی۔ ہر فروٹ ایک دفعہ آپ چبائیں گے اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا، اگلی دفعہ اسی فروٹ کو کھائیں گے اس کا ٹیسٹ یعنی اگلی بائٹ کا الگ ہوگا۔
फाकिह उनसे मुराद है ऐसा फल जिसको जो पूरी तरह पका हुआ हो और मीठा हो, जिसको मुंह में रख के मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। बंदा कहता है वाओ। तो वहाँ की हर एक्टिविटी ऐसी होगी कि आपके चेहरों पर स्माइल रहेगी। हम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्ताकिऊन, वो और उनकी बीवियाँ घने सायों में मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। ब्यूटीफुल सीन। लहुम फ़ीहा फ़ाकिहातुम व लहुम मा यद्दाऊन, और उनके लिए होंगे वहाँ लजीज फल और उनको वो हर चीज़ मिलेगी जिसको वो तलब करेंगे। जन्नत में हर विश पूरी होगी। जो लोग आला जन्नतों में होंगे, उनके अजीज़ अगर निचली जन्नतों में होंगे तो उनको वहाँ मिला दिया जाएगा आला जन्नतों में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दोज़ख में होंगे वो जन्नत में आ जाएंगे। हाँ, जिनको अल्लाह चाहेगा। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलाम कहा जाएगा उन्हें रब्ब रहीम की तरफ से। जन्नत में सबसे अजीम क्या बात होगी, अल्लाह का सलाम। ऐसा कौल एक रहमत और मोहब्बत करने वाले रब की तरफ से आ रहा होगा। एक वो लोग होंगे क़यामत के दिन जिनको अल्लाह देखना गवारा नहीं करेगा, और एक वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह के नूर की वजह से जिनके चेहरे चमक रहे होंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, रब के नूर से चेहरे रोशन होंगे, वो लोग भी होंगे। जन्नत में सबसे बढ़कर सबसे अजीम नेमत क्या है, अल्लाह से मुलाकात। आखिरी मंजिल तो मोमिनों की अल्लाह है। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जहन्नम का नक्शा खींचा जा रहा है क़यामत का कि छट जाओ, अलग हो जाओ मुजरिमों। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। मैंने नहीं कहा था तुम्हें ए औलादे आदम, ना इबादत करना शैतान की। इंसान सोचता है मैं तो शैतान की इबादत तो बहुत कम लोग करते हैं, लोग तो पैसे की इबादत करते हैं, झूठे खुदाओं की इबादत करते हैं, कभी कभी अम्बिया की इबादत करते हैं, वो बात समझ आती है। लेकिन पूरी बनी नो इंसानियत को अल्लाह कह रहा है तुम शैतान की इबादत तुमने क्यों की। अब बात समझ आई, शैतान के वसवसे सुन के गलत इबादत करना असल में शैतान की इबादत है। कोई भी शैतान के वसवसों से अल्लाह के दीन से हट जाए तो शैतान की इबादत करता है। अल्लाह कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। क्या मैंने नहीं कहा था वो तुम्हारा खुला दुश्मन है? उसने तो सबके सामने ऐलान किया था मैं तुम्हारे दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, आगे से आऊँगा, और इंसानों की अक्सरियत शुक्र करने वालों में से नहीं है, ये साबित करके दिखाऊँगा। उसने खुली दुश्मनी का ऐलान किया। अल्लाह कहता है कि जब हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, वो कहेगी क्या कोई और भी हैं। जहन्नम में लोग ठुंसे हुए होंगे, पिछली नस्ल के लोग इतने फंसे हुए होंगे, ऊपर से एक अगली गुमराह नस्ल अंदर ठुंसी जा रही होगी। नीचे वाले कहेंगे ला मरहबा बिहिम, इनके लिए जगह नहीं है, उनको कहाँ घुसाया जा रहा है, लानत हो इन पर। आने वाले कहेंगे तुम हम पे लानत भेजते हो, लानत हम तुम पे भेजते हैं। अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार। जहन्नम का सीन खींचा जा रहा है। अल्लाह कह रहा है वन इब्दुनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, मेरी ही इबादत करना और यही है सीधा रास्ता। यहाँ जहन्नमियों पर अल्लाह शदीद नाराज़ हो रहा है। अल्लाह ताला हमें अपनी नाराज़गी से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में सबको आला मकाम अता करे। आमीन।